Assalamu alaikum, everyone. First of all, sir, congratulations on the inaugural session of this think tank. And obviously, I really want to congratulate you all on 6-0. یہ والی جو جنگ تھی بیسیکلی یہ 3 محاذوں پر لڑی گئی. ہم اکثر ایئر فورس والے ایئر فورس کی بات کریں گے. چونکہ میرا تعلق میڈیا سے ہے تو میں اس کو کیٹیگرائز کروں گی 3 فیزز میں. سب سے پہلے وہ ایک فیز تھا جس میں ہماری فضائیہ اور ہمارے تمام پاک افواج نے جس طریقے سے اور جس ہمت کے ساتھ لڑائی کی ہے اور جو جوش اپنا دکھایا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا لیکن ہم نے وہ دیکھ لیا. دوسرا فیز جب ہم دیکھتے ہیں تو جو میڈیا کا کردار تھا وہ بہت باوقار کردار تھا. ہم اکثر اپنے میڈیا پر بیٹھ کر ہی بہت زیادہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پورے ہفتے میں اور جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا اور اس کے فی الحال اختتام تک جہاں پر ایس سر سیٹ کہ یہ پاز ہے, وہاں تک آپ نے دیکھا کہ ہمارے جرنلسٹ نے جس طریقے سے اس چیز کو رپورٹ کیا ہے اور جو حقائق سامنے لے کر آئے ہیں اس کے لیے آئی ریئلی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ آل دا میڈیا پرسنلز جو اس چیز کا حصہ رہے اور جنہوں نے لمحہ بلمحہ ہمیں بتایا کہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد جو تیسرا فیز ہے وہ ہے ہماری عوام, جس نے ڈرے بغیر ان تمام محاذوں پہ کہا کہ ہم اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں کہ جہاں پہ جانے سے لوگ اکثر ڈرتے ہیں. میں نے خواتین کو دیکھا کہ جب خواتین نے کہا کہ جو اپنے شوہروں کو ان کے پسٹلز لا کے دے رہی تھی کہ ان کو صاف کر لو, کیا پتہ تمہیں بھی محاذ پہ جانا پڑے. تو دشمن جو تھا بیسیکلی, میں اس کو دشمن نہیں کہتی کیونکہ دشمن کے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, ہم نے کافروں کو شکست دی ہے. ہم نے نہ صرف ہندوستان کو یا ہندوستان کا غرور خاک میں ملایا ہے, ہم نے اسرائیلیوں کا غرور خاک میں ملایا ہے, ہم نے رشینز کا غرور خاک میں ملایا ہے اور ان تمام دشمنان اسلام کا غرور خاک میں ملایا ہے جو ہمیشہ سے پاکستان جو مملکت خدا داد ہے اس کے اوپر ایک میلی نظر رکھتے تھے اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ فورمز کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ٹیررسٹ اسٹیٹ نہیں ہیں. جب بات ہمارے مسلمانوں پر آ جائے, بات جب ہماری ڈگنیٹی ہماری سوورینٹی پہ آ جائے تو پھر ہم مسلمانوں کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر ہم قرآن کریم کی اس آیت کو جس کو بنیاد بنا کے اس آپریشن کو شروع کیا گیا اور اس کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ آپریشن کامیاب ہوا, اور جو کہتے ہیں کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور یٹ اٹس پازڈ, ان کے لیے ایک بہت گہرا پیغام یہ ہے کہ جہاں پہ پورا میڈیا, جہاں پہ افواج پاکستان اور جہاں پر پاکستان جن کے دلوں میں نہ جن کے دماغوں میں اور نہ جن کے حوصلوں میں پستی ہے, آپ ان کو کیسے ہرا سکتے ہیں. بات کریں اگر کہ آگے کیا کرنا چاہیے تو دشمن کو ہمیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر دشمن سے دوستی ہو جائے, دشمن سے دشمنی ہو تو ایک بندوق رکھو, اور اگر دوستی ہو جائے تو پھر 2 بندوقیں رکھو. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ مودی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے نیسٹی جتنے بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں یا اس کے جو بھی عزائم ہیں پاکستان کو لے کر یا اس کی جو بھی معاملات ہیں جن کے ذریعے وہ پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے, وہ ہم پورے ہونے دیں گے؟ نہیں. ہمیں ان تمام محاذوں کے اوپر ڈٹے رہنا ہے. وہ میڈیا کا محاذ ہے, وہ ہماری پاک فوج ہے, یا وہ ہماری عوام ہے. ان سب کے حوصلے بلند رکھنے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے تمام جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان سے کہ آپ ان ڈائیلاگس کو جاری رکھیں جس سے ہماری عوام کا جو جوش ہے وہ اونچا رہے گا. پھر کئی ابھی نندن ہو یا شیوانگی سنگھ ہو یا کوئی بھی XYZ ہو جس کو پاکستان میں اگر ہم
عزت کے ساتھ لا کر واپس کرتے ہیں تو وہ پاکستان سے یہ امید نہ رکھیں کہ پاکستانی عوام یا افواج پاکستان مزید اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کو پرووائڈ کرے گا, کیونکہ اب جو آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا. کیونکہ ہم نے 1965 کی جنگ دیکھی, 1971 کی جنگ دیکھی, کارگل کا معرکہ دیکھا, اور اب جس ہماری جنریشن نے جو 2025 میں یہ آپریشن بنیان المرصوص کو دیکھا ہے, میں سمجھتی ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک لائف ٹائم میموری ہے جس پہ ہم فخر سے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہم نے ایک ایسی جنگ دیکھی جس میں ہمارے عوام کے حوصلے بہت بلند تھے, جیسے 65 میں بھی یقیناً بلند تھے, لیکن ڈائلاگز جاری رہنے چاہیے انڈیا کے ساتھ, نیوٹرل اسپیس کے اوپر, نیوٹرل جگہوں کے اوپر یقیناً آپ کو ڈائلاگ جاری رکھنا چاہیے, کشمیر کے اوپر, سنتاس معاہدے کے اوپر, تاکہ انڈیا کو یہ ایک سبق اور ایک یہ جواب دیا جا سکے کہ جس کی طرف تم میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہو اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ تمہیں آنکھیں دکھا کر تمہارے 6 طیارے تباہ کر کے اپنے گھر خیر و عافیت سے اپنی ماں بہنوں کی دعاؤں کے بعد واپس آ سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد.